اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوا تو سے لکھ لو، جو اسے لکھ لیا کرو۔ ولیکتب چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف سے۔ ولا یأبی کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب لکھنے سے، کما جیسے علمہ اللہ، اللہ نے اسے تعلیم دی ہے، اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ فلیکتب وہ لکھ دیا کرے۔ ولیملل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے، ولیتق اللہ اور وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کس چیز کی۔ فإن کان اگر ہو، الذی وہ شخص، علیہ جس کے ذمہ، الحق حق ہے، سفیہن کم عقل، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل لکھوانے کی، ہوا وہ خود، فلیملل چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف سے۔ واستشہدوا اور تم گواہ بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین اگر نہ ہوں وہ دو مرد، فرجل امراتان تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ان لوگوں میں ترضون جن کو تم پسند کرتے من الشہداء گواہ، ان تضل کہ بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فرجل گوانا پیچھے کیا ہم نے، ایک مرد، امراتان اور دو عورتیں، ممن ترضون ان میں سے جن کو تم پسند کرتے من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک عورت، فتذکرہ تو یاد کرا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں۔ ولا تسأموا اور تم نہ سستی کرو، ان تکتبوہ اس معاملے کو لکھنے سے، صغیراً کا او کبیرہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلی جو ایک مقررہ وقت تک طے ہو، ذالکم مقصد یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واقوم اور زیادہ درست ہے، للشہادۃ گواہی کے لیے، وعدنا اور قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک نہیں کرو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرہ مگر یہ کہ وقتی سودا ہو، تدیرونہا جو تمہارے درمیان گھوم رہا ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب تم آپس میں بیع و شراء کرو یا تم آپس میں معاملہ کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو، وَإِن تفعلوا اگر تم یہ کام کرو گے، فإنہ فسوق بکم بے شک وہ تمہارے لیے نافرمانی ہوگی، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک مقررہ وقت تک ادھار معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اس کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہو وہ کم عقل ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ خود لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کا سرپرست انصاف سے لکھوائے، اور تم اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے ان لوگوں میں سے جن کی گواہ ہونا تم پسند کرتے ہو، یہ کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرائے گی، اور گواہ کو جب بلایا جائے، گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور تم کس چھوٹے یا بڑے معاملے کو بھی جو ایک مقررہ وقت تک طے ہو لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے ہاں ذرا انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے ذرا مضبوط چیز ہے، اور اس بات کے ذرا قریب ہے کہ تم شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ کوئی وقتی سودا ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں معاملہ کرو، اور گواہ اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اگر تم یہ کام کرو گے بے شک تمہارے لیے نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں
سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو عَلَىٰ سفر سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً لکھنے والا، فریحان تو رہن مقبوضہ قبضے میں دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ اگر اطمینان کا اظہار کرے یا قابل اعتماد سمجھے، بعضکم تم میں سے کوئی بعضاً دوسرے کو، فَلْيُؤَدِّ تو ادا کر دے، الذی وہ شخص اؤتمن جس پر اعتماد کیا گیا ہے، امانت ہو اپنی امانت کو، ولیتق اللہ ربہ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادہ اور تم گواہی نہ چھپایا کرو، ومن یکتمھا جو گواہی چھپائے گا فإنہ آثم قلبہ بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم کو لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں دی جائے۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو وہ شخص اپنی امانت کو ادا کر دے جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی نہ چھپایا کرو، جو شخص گواہی چھپاتا ہے بے شک اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا کہ جب بھی کوئی ادھار معاملہ ہو یا لین دین ہو تو اس کی مدت متعین کرو کہ یہ معاملہ کب تک ہے، کہ ادھار آدمی لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے تو واپسی کب کرے گا، کہ کس نے کس کا حق دینا ہے تو وہ کب دے گا، تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ مدت طے ہونی چاہیے، اگر مدت طے نہیں ہوگی تو اس میں اختلاف ہوگا۔ دینے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا خیال تو تھا کہ یہ چیز میں نے 1 سال کے بعد دینی ہے، لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ نے کہا جلدی دے دوں گا، جلدی سے مراد شاید 1 ہفتہ ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب وقت طے ہو جاتا ہے پھر دونوں طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ لینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں وقت سے پہلے مانگنی نہیں ہے، اور دینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں وقت ادا کرنی ہے، اس سے پہلے مجھ سے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات فَاكْتُبُوهُ اسے لکھ بھی لیا کرو، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ جب بھی تم ادھار معاملہ کرو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ میں نے سنا ان سے بات کروں سے، تو جب بھی کوئی ادھار معاملہ کرو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ تفصیل اس کی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کا پہلے یہ سمجھ لیں فَاكْتُبُوهُ حکم ہے، یہ حکم ہے تو مستحب، فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہت اہم حکم ہے، اس پر عمل لازمی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ ادھار معاملہ لکھواتے نہیں ہیں اور اس کو اعتماد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مطالبہ کر بھی دے اپنے رشتہ دار سے، دوست سے، اس کا برا اثر لیتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اعتماد نہیں کیا اور آپ نے کہا جی اسٹامپ لکھوا کے دیں، تو بعد میں پھر نہ لکھوانے سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس لیے لکھوانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارشاد فرمایا العلم سید والکتابۃ لہ قید، انہوں نے فرمایا تو علم کے بارے میں ہے کہ علم ایک شکار کی طرح ہے اور لکھنا پنجرے کی طرح ہے، تو ہر بات اسی طرح ہوتی ہے کہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں آدمی بھول جاتا ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتی ہیں، یاد نہیں رکھتی، لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہو پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں بطور ثبوت کے بھی کام آتی ہے۔ آج دنیا لکھ رہی ہے تو آدمی جب بھی کوئی ایسا معاملہ کرے اسے لکھ لے۔ حضرت مولانا شیخ رحمۃ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، انہوں نے فرمایا کہ رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، کہ جب رہو تو آپس میں پیار محبت سے رہو، لیکن معاملات کرو تو صاف صاف کرو، کھولے کرو، ان میں کوئی ابہام نہ رہے، پیچیدگی نہ رہے، بعد میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہو۔ آج کل اسٹامپ بنے ہوئے ہر چیز کے، عرضی نویس اسٹامپ لکھتے ہیں، ہر چیز لکھ دیتے ہیں اس میں، کون چیز دے رہا ہے، کون لے رہا ہے، کیا چیز دے رہا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، قیمت کیا ہے، دونوں کے شناختی کارڈ نمبر کیا ہیں، ولدیت کیا ہے اور ان کے ایڈریس کیا ہیں، کب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تفصیل کیا ہے اس چیز کی۔ اچھا سسٹم ہے یہ۔ تو جو یہ قانونی پابندیاں ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں، جو اخلاقی اور زبانی پابندیاں ہوتی ہیں نا، بس میں نے کہہ دیا میں دے دوں گا نا آپ کو، ٹھیک ہے میں لے لوں گا، تو یہ کمزور چیزیں ہیں۔
ٹھیک ہے، اخلاقی بندھن بڑے کمزور ہوتے ہیں، جو قانونی بندھن ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے معاملہ کرتے ہوئے لکھنے سے بچنا، نہ لکھنا، اس کو اعتماد خلاف سمجھنا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ بڑے مسائل بعد میں پیدا ہو لیتے ہیں اس وجہ سے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تجھے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے تھا، دینے والا کہتا ہے آپ نے 90,000 روپے دیے تھے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جو یہ تو وہ لڑیں گے آپس میں، ایک 90,000 دے گا، دوسرا 1 لاکھ روپے مانگے گا، لڑائی ہوگی۔ اگر لڑائی ہو تو وہ بھی غلط چیز ہے۔ نمبر 2، لڑائی نہ ہو تو اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف ہوگا تو اس سے پہ الزام تراشی ہوگی کہ دیکھیں جی وہ 10,000 روپے میرے دیتا نہیں ہے، لینے والا کہے گا، دینے والا کہہ سکتا ہے کہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے، دونوں سے جھوٹ بول سکتا ہے اور بھول بھی سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو اختلاف پیدا ہوگا۔ لکھی ہوئی چیز ہو تو اختلاف نہیں ہوگی۔ دیکھیں لکھا ہوا یہ ہے، گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا بھی لے کر 1 لاکھ روپے ہے یا 90,000 روپے لکھا ہوا ہے، اور گواہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں۔ لکھنے کا فائدہ یہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ لکھنے والا بھی انصاف سے لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اللہ نے اسے علم دیا تو وہ لکھ دے، اور کون لکھوائے؟ جس کے ذمہ حق آ رہا ہے وہ لکھوائے۔ ایک آدمی قرض لے رہا ہے نا، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے۔ اسی طرح کوئی چیز خرید رہا ہے آدمی، تو جس نے بھی قیمت ادا نہیں کی، بعد میں ظاہر ہے وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے، صحیح لکھوائے، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، ہیر پھیر نہ کرے۔ ہاں اگر کچھ معاملہ کرنے والا خود کم عقل آدمی ہو، بہت ذرا سمجھدار نہ ہو، یا کمزور ہو، اس سے بوڑھا آدمی ہے، یا اس کا دماغی توازن درست نہیں، اس کے لیے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو لکھوانے کی، بول نہ سکتا، ایک آدمی گونگا ہے، چیز خرید جا رہی ہے اس کے لیے، تو پھر کون لکھوائے؟ اس کا جو سرپرست ہے وہ لکھوائے، اور انصاف سے لکھوائے، اور 2 گواہ بنا لیں۔ پھر یہ فرمایا کہ مردوں میں سے گواہ تلاش کریں، اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے، ممن ترضون من الشہداء، جو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سچے ہوں، دیانتدار ہوں معاشرے میں۔ جھوٹے لوگوں کو گواہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو جھوٹ کس طرح بول سکتے ہیں، سچے لوگوں کو گواہ بنائیں۔ سچا کون ہوتا ہے؟ اور جو پسندیدہ ہوتا ہے وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور کم سے کم دین کے فرائض والی بات کو ادا کرتا ہو، اور اس کی زندگی میں سچ و جھوٹ میں فرق کرنے کی عادت ہو۔ پھر فرمایا کہ 2 عورتیں اور 1 مرد، اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو پھر 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت جلدی بھول جاتی ہیں، اگر ایک عورت بھول جائے گی، دوسری اس کو یاد دلائے کہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، یہ بات نہیں تھی، یہ بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو گواہی بھی ایک طرح سے کمزور چیز ہے، لکھنا مضبوط چیز ہے۔ گواہ جھوٹ بول دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن لکھی ہوئی تحریر ہو تو پھر گواہوں کو بھی یاد آئے تھے کہ بات یہ تھی، تو بال گواہ بنانے چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، ان کو گواہی دینی چاہیے۔ ہاں جب بلایا جائے، فرمایا فضول گواہی دیتے نہ پھریں کہ آدمی پوچھتا نہیں ہے، اور ویسے آدمی گواہی دیتا رہے، جسے کہا رہا تھا کہ مدعی سست گواہ چست، کہ مدعی تو سست ہے، وہ بیٹھے آرام سے، گواہ اس کو ابھار رہے ہیں بھی چلو اٹھو، لڑائی کرو اس سے، اپنا کو لوگ کیوں نہیں لیتے، ہم گواہی دینے تیار ہیں۔ تو جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے اکتاؤ نہیں، لکھو اسے۔ دوبارہ پھر فرمایا کہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ اشارت کے لیے مضبوط بات ہے، اور یہ گزارا مضبوط اس لیے بھی ہے کہ بندہ شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جس نے لینا یا دینا ہے بعد میں بھول سکتا ہے، وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اسے تحریر دیکھے گا اسے یاد آ جائے گا۔ ہاں آدمی وقتی سودا لے رہا ہو، کوئی تجارت وقتی کر رہا ہو، مثلا جیسے پیاز سبزی خریدتے ہیں بازار سے، کپڑا خریدتے ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی فوراً چیز لے لیتا ہے اور قیمت دے دیتا ہے۔ ادھار معاملہ اس لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ آدمی بڑی چیز خرید رہا ہو، دکان خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو چیز فروخت کر رہا ہے اس نے فروخت کی ہی نہیں کی، اور جو خرید رہا ہے اس نے خریدی ہی نہیں خریدی۔ کل کو ایک جھوٹی بول سکتا ہے کہ میں نے تو خریدی نہیں، میں نے تو فروخت ہی نہیں کی، تو لکھی بات ہوگی تو گواہ ہوں گے، پھر جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے کہ آدمی گواہ کو منع کرے گا، آپ نے گواہی نہیں دینی میرے خلاف، لکھنے والوں کہ آپ یوں نہیں یوں لکھیں، کمی بیشی کریں، اس میں ایسا نہ کیا جائے۔ اگر تم ایسا کرو تم نافرمان ہو جاؤ گے، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہن کا مسئلہ بیان فرمایا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھوا دو۔ رہن کا معنی گروی، تو سفری کی آیت جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، حاضر میں اپنے مقام پر انسان کو چیز لے اور لکھنے والا نہ ہو، پھر آدمی
رہن رکھوا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے قرض لیا تھا اور آپ نے اس کے پاس زر رہن رکھوائی تھی, تو اپنے مقام پہ آدمی رہن رکھوا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں, مثلا ایک آدمی کس سے کہتا ہے مجھے قرض دے دیں, دوسرا آدمی کہتا ہے مجھے کچھ چیزیں رکھوائیں, موبائل رکھوا دیں, کوئی اور چیز رکھوا دیں, جب آپ قرضہ دیں گے اس چیز لے جانا. تو ایسا مطالبہ کرنا بھی درست ہے, کوئی یہ اعتماد کے خلاف نہیں ہے, شرافت کے خلاف, اخلاق کے خلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہن رکھواتے تھے. البتہ اگر رہن رکھوا دی تو پھر کیا حکم ہے کہ وہ مرہونہ چیز جو رہن رکھوائی ہے تو وہ آدمی جس کے پاس رکھوائی وہ استعمال نہیں کر سکتا, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اٹھانا اس کے لیے منع ہے. بس کسی نے آدمی آپ کے پاس موٹر سائیکل رہن رکھوا دیا اور وہ 20,000 قرض لے گئے آپ سے, اب آپ کے لیے اس موٹر سائیکل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں پیٹرول ڈلواؤ اور گھومتے پھر پورے شہر میں, اس کے ٹائر بھی استعمال ہوں گے, وہ بھی استعمال ہوگا, اس کے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے. خواہ رکھوانے والا اجازت بھی دے دے پھر بھی جائز نہیں ہے, یہ سود ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آدمی ایک دوسرے پر اعتماد کرے, رہن نہ رکھے. تو جس نے کوئی چیز دی, قرض دیا ہے, تو آدمی اس کے اعتماد سے جائے فائدہ نہ اٹھائے کہ بعد میں ہمیں انکار کر دے کہ نہیں میں نے تو کوئی چیز آپ سے لی ہی نہیں, میں نے دینی نہیں. اللہ سے ڈرو اور گواہی نہ چھپاؤ. جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے, اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے, اللہ کے ہاں بھی خود گناہ گار ہوتا ہے, اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ, کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ سے شریک کرنا, وحقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, قتل النفس, کسی کو نہ قتل کرنا, وشہادۃ الزور, جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا بھی جائز نہیں ہے, اور جہاں ضرورت وہاں گواہی چھپانا بھی جائز نہیں ہے. کہ ایک آدمی کہہ رہی میں کیوں گواہی دوں کسی حق میں, مجھے معلوم تو ہے حق کس نے دینا ہے, کس نے لینا ہے, مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے, میں کسی کے چکر میں کیوں پڑوں, میں گواہی نہیں دیتا. کون عدالت کے چکر بھگتائے, بار بار چکر لگائے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو, کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو, آدمی بلائے تو وہاں گواہی دینی چاہیے کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور یہ بات ایسے ہوئی تھی, یہ کام ایسے ہوا تھا, اس نے چیز لی تھی, اس نے دی تھی, اتنے کی لی تھی, اتنے کی سودا ہوا تھا, معاملہ ایسے ہوا تھا. آدمی کو یہ گواہی وہاں دینی چاہیے. جو گواہی نہیں دیتا اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے. تو اسی تاکید اللہ کیوں فرما رہے ہیں, گواہی چھپانے سے یا جھوٹی گواہی دینے سے ظالم مظلوم بن جاتا ہے, مظلوم ظالم بن جاتا ہے, حق تلفی کرنے والا بری ہو جاتا ہے, جس کی حق تلفی وہ محروم ہو جاتا ہے. اس لیے میں گواہی دو, لازمی دو. البتہ جہاں گواہی دینے کے نتیجے میں آدمی کو سنگین نتائج کا یقین ہو, پھر وہاں گواہی نہ دے تو اس کی گنجائش ہے. مثلاً ایک آدمی آپ سے کہتا ہے اب میرے خلاف گواہی نہیں دینی, گواہی دی میں قتل کر دوں گا آپ کو, میں فیر مار دوں گا, میں آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا, میں آپ پہ جھوٹا کیس کراؤں گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آدمی ایسا کر دے گا, خالی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا اور کر گزرے گا ایسا, تو وہاں پہ شرعی لحاظ سے گنجائش ہے کہ آدمی یہ تو گواہی اس طریقے سے دے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو خفیہ طور پر بتا دے کہ میں گواہ ہوں, میں نے یہ معاملہ دیکھا تھا, البتہ میں سامنے آ کے نہیں کہہ سکتا تاکہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے وہ, اور یا پھر نہ دے تو اسی گنجائش ہے. ووٹ بھی ایک گواہی ہوتی ہے. اکثر لوگ ووٹ ادا نہیں کرتے, ووٹ نہیں ڈالتے, کہتے ہیں نہیں جی انتخابات میں ووٹ ڈالنا سیاست بری چیز ہے اور ہم تو برے کام میں سے لینا نہیں چاہتے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. علماء کرام, فقہاء کرام نے فرمایا ہے اگر آپ اچھے آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے تو برا آدمی آگے آ جائے گا, وہ نقصان پہنچائے گا. تو معاشرے میں اگر دو امیدوار ہیں, ایک عہدے کے نمائندے ہیں دو, تو دیکھیں زیادہ بہتر کون سا ہے لوگوں کے لیے, ملک و ملت کے لیے, علاقے کے لیے. جو زیادہ بہتر ہو تو اس کو ووٹ لازمی دینا چاہیے. اگر آپ نہیں دے رہے تو جو برا آدمی ہے تو اس کا ایک ووٹ آپ بڑھا رہے ہیں اور اچھا آدمی ایک ووٹ آپ کم کر رہے ہیں. ووٹ دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں سارے ہی ایسے ہیں, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. جو فرشتے تو واقعی نہیں ہیں سارے, لیکن انسان ہیں, انسانوں میں کچھ بہتر بھی ہوتے ہیں نا, کہ ایک آدمی 80% ٹھیک ہے, دوسرا 90% ٹھیک ہوتا ہے. ایک آدمی شریر ہے, اس کا شر 50% ہے, دوسرے کا شر 70% ہے. تو جو 50% والا شریر ہے وہ کم درجے کا ہے, 70 والے سے کم ہے وہ شر, اس کا شر کم ہے. یدون میں زیادہ مفید ہے ملک و ملت کے لیے, تو اس کو ووٹ لازمی دینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آدمی ووٹ نہیں دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. یہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب معاملات کو جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, اچھے کام کر رہے ہو, برے کام کر رہے ہو, گواہی دے رہے ہو نہیں دے رہے,
بارہ لکھنے کا جو معاملہ ہے بہت اہم معاملہ ہے. آج دنیا میں اکثر مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ لوگ لکھتے نہیں ہیں. جو آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں بھائیوں کے یا اسی طرح رشتہ داروں کے دوستوں کے تو لکھواتے نہیں. نہ کوئی لکھتا ہے نہ لکھواتا ہے. اور کوئی آپ سے لکھنے کا مطالبہ کرے اس سے ناراض نہ ہوں, اس کو اعتماد خلاف نہ سمجھیں بلکہ حکم سمجھیں اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کا جو بھی حکم ہو, اس سے نماز اللہ کا حکم ہے, قرآن کریم پڑھنا اللہ کا حکم ہے, روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے, اس سے لکھنا بھی اللہ کا دیکھو حکم ہے. فاکتبوہ, اسے لکھو. اس حکم کو پورا کرنا چاہیے. ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور ایک ایک حکم چھوڑنے سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو معاملات آپ کر رہے ہیں خود لکھ کے رکھیں اپنے پاس, خود بھی لکھ کے رکھیں. آپ نے کسی کا کتنا قرض دینا ہے, کیا حق دینا ہے, کب دینا ہے. وہ آدمی فوت بھی ہو رہا ہے, خدا نخواستہ ادا کرنے سے پہلے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا, ورثاء کو پتہ ہوگا کہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے فلاں سے اتنا قرض لیے ہوا ہے, فلاں سے چیز خریدی تھی اس کی امانت تو اس کی قیمت ادا کرنی ہے, فلاں کی امانت رکھی ہوئی ہے واپس کرنی ہے. وہ اس ٹائم نہ بھی لکھوائیں تو اپنے پاس لازمی لکھ کے رکھیں. ہر آدمی کی ڈائری ہونی چاہیے, اس میں وہ چیزیں لکھ کے رکھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.